حامدا مصليا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن من البيان لسحرا. عزیز طلباء، یہ انجمنیں جن انجمنوں میں آپ حضرات نے اپنی تقریری اور تحریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے نو بنو کی کوششیں کی. در حقیقت یہ مدارس اس حدیث کے مصداق ہیں جس حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مثل ما بعثني الله من الهدى والعلم كمثل غيث. اس علم و معرفت اور اس ہدایت اور اس منار رشد کی مثال جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے دنیا والوں کے سامنے مبعوث کیا ہے، اس کی مثال کغیث بارش کی طرح ہے. قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے دو الفاظ استعمال کیے. جہاں قوموں پر عذاب آیا اور قوموں کی ہلاکتیں مقدر ہوئی، اور جہاں قوموں کو تباہ کیا گیا تو تباہی کے تناظر میں جب بارش کا ذکر آیا تو قرآن پاک میں مطر کا لفظ استعمال کیا گیا. لیکن جہاں قوموں کی خوشحالی کے فیصلے ہوئے، زمینوں کو تر کرنا ہوا اور زمینوں کو آباد کرنے کا جہاں تذکرہ آیا تو وہاں اللہ تبارک و تعالی نے مطر کے بجائے غیث کا لفظ استعمال کیا. اسی طریقے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات بابرکت کو یہ کہا کہ ان مثل ما بعثني الله من الهدى والعلم كمثل غیث. جس ہدایت اور جس علم کے ساتھ مجھے دنیا والوں کے سامنے مبعوث کیا گیا ہے، میں غیث کی طرح ہوں. میں اس بارش کی طرح ہوں جو بارش خوشحالی لاتی ہے. میں اس بارش کی طرح ہوں جو بارش بنجر اور بے آب و گیا زمین کو ہریالی اور تازگی بخشتی ہے. میں اس زمین کے مانند ہوں، میں اس بارش کے مانند ہوں جو زمین سے بیل بوٹے اگاتی ہے. میں اس زمین کے مانند ہوں جو چمنستانوں، گلستان اور باغیچوں کو اچھے اچھے حسین و جمیل پھول عطا کرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے بعد جو زمین ہے، جس زمین پر یہ بارش پڑتی ہے، ان زمین کو 3 قسموں میں تقسیم کیا. کچھ بارش تو وہ ہے کہ ارض طیبہ، پاکیزہ زمین پر وہ بارش پڑتی ہے. زمین پانی کو جذب کرتی ہے اور جذب کرنے کے بعد اپنے سینوں سے گل و لالا اگاتی ہے، اپنے سینوں سے یاسمین و نسترن اگاتی ہے، اپنے سینوں سے اچھے اچھے پودے نکالتی ہے اور اس پودے پر حسین اور جمیل، شاندار اور خوشنما پھول لگتے ہیں جو زائرین کے لیے باعث کشش اور باعث راحت بنتے ہیں. لیکن زمین کی دوسری قسم وہ ہوتی ہے جو ریتیلی ہوتی ہے، جس میں بارش تو جاتی ہے اور فوراً وہ پانی زمین جذب کر لیتی ہے، لیکن اس میں اگانے کی صلاحیت موجود نہیں ہوتی. اور تیسری زمین کی وہ قسم ہے جو بالکل پتھریلی ہے. بارش کے قطرے پڑتے ہیں لیکن پڑنے کے بعد نہ تو وہ زمین اثر لیتی ہے اور نہ اس کا کوئی نتیجہ اور نہ کوئی ثمرہ ظاہر ہوتا ہے. بالکل یہی مثال مدارس میں پڑھنے والے طلبہ کی ہے. اس میں 3 طرح کے طلبہ آتے ہیں. ایک طالب علم وہ ہوتا ہے جو ارض طیبہ کا مصداق ہے، جو مدارس میں نصاب کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو خارجی سرگرمیاں ہیں، ان سرگرمیوں میں پورے اہتمام اور پورے شوق کے ساتھ حصہ لیتا ہے. اس میں تن من دھن کی بازی لگاتا ہے اور جتنی خوبیاں، جتنے کمالات، جتنی اچھائیاں، جتنے امتیازات مدارس کے اندر موجود ہیں، ان تمام کو اپنے سینے میں بسانے اور ان کو سمیٹنے اور جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اپنی شخصیت سازی میں چاہے وہ جتنی محنتیں اور جتنی مشقتیں اٹھانی پڑیں، ان تمام مشقتوں کو اٹھا کر کے اور ان خارجی سرگرمیوں میں انہماک کے ساتھ اپنے آپ کو نکھارتا، سنوارتا اور بناتا ہے. دوسری قسم ان طلبہ کی ہے جو اجادب کی طرح ہے، جن کو کہا گیا کہ وہ ریتیلی زمین ہے، پانی تو برس رہا ہے، مسلسل بارش ہو رہی ہے، قطرے پڑ رہے ہیں، لیکن بارش کی بوندوں کا اثر اس پر کچھ نہیں ہوتا. بارش پڑتی ہے اور بارش کا اثر نہیں ہوتا. یہی حال ان طلبہ کا ہے جو صرف درسیات پہ تو بہت محنت کرتے ہیں، نصاب کی کتابوں پر تو بہت محنت کرتے ہیں، تکرار اور مطالعے میں بڑا انہماک ظاہر کرتے ہیں، لیکن خارجی سرگرمیوں سے یا تو غفلت برتتے ہیں یا دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کرتے. تو یہ اس پانی کی طرح ہیں کہ جو پانی پڑ تو رہا ہے لیکن اثر نہیں دکھا رہا ہے. صرف اور صرف ایک جگہ وہ تر ہو رہے ہیں لیکن دوسری جگہ تر ان کو محسوس نہیں ہو رہی. اور تیسری چیز وہ ہے کہ
تمام تر سرگرمیوں سے کٹے ہوئے ہیں، بس برائے نام زمین کا حصہ ہیں، لیکن زمین کا حصہ ہونے کے باوجود جو اثر اور جو نتیجہ اور جو تعصب قائم ہونا چاہیے وہ چیز قائم نہیں ہو پاتی۔ تو یہ جو مدارس میں انجمنوں کا نظام ہے، در حقیقت یہ ایک گلستہ کی طرح ہے۔ جس طریقے سے کوئی باغیچہ سجایا گیا ہو اور اس باغیچے کے اندر مختلف قسم کے پھول لگائے گئے ہوں، تو کوئی بھی زیارت کرنے والا جو باذوق ہو اور جسے زیارت کا واقعی شوق ہو، تو وہ کبھی بھی صرف ایسا نہیں ہوگا کہ صرف ایک پھول کے دیدار پر اکتفا کر لے، بلکہ وہ ہر خوشبو کو سننا چاہے گا، ہر ایک پنکھڑی کی رنگت کو دیکھ کر کے اپنے قلب و جگر کو مسرور کرنا چاہے گا، اپنی نگاہوں کو مسرور کرنا چاہے گا، اپنے قلب و جگر کو خوشی و شادمانی سے پر کرنا چاہے گا۔ یہی حال اس طالب علم کا ہے جو طالب علم اس چمنستان میں آیا ہے۔ اس چمنستان میں جہاں درسیات کے گل و لالہ کھل رہے ہیں، وہیں اس چمنستان میں یہ انجمنیں ہیں۔ یہ در حقیقت آپ کی شخصیت سازی کے لیے، ان انجمنوں کے اندر مختلف مزاج اور مختلف طبیعتوں کے طلباء آتے ہیں۔ ان طلباء کے ساتھ رہ کر کے اس نے معاشرت آدمی سیکھتا ہے۔ کبھی کسی کی طرف سے کوئی تلخ بات آئی، اس کو کیسے برداشت کیا جائے گا۔ کوئی بہت جذباتی طالب علم ہے، اس کی جذباتیت کو کنٹرول کیسے کریں گے۔ کبھی خود ہم جذباتی ہو گئے، جس کی وجہ سے انتشار پیدا ہو رہا ہے، اجتماعیت منتشر ہو رہی ہے اور اتحاد کا شرازہ بکھر رہا ہے، تو اس شرازے کو مجتمع کیسے کیا جائے اور پھر ان تمام جو منتشر جماعتیں ہیں ان کو اکٹھا کیسے کیا جائے، اسی پلیٹ فارم سے آدمی سیکھتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ انجمنیں آپ کو جہاں حسن معاشرت سکھاتی ہیں، وہیں اجتماعی نظام سے بھی آپ کو جوڑتی ہیں۔ مختلف علاقے کے طلباء، مختلف خاندانوں اور مختلف قبیلوں سے آنے والے طلباء، مختلف علاقوں اور قصبوں سے آنے والے طلباء، ہر ایک کا مزاج الگ، ہر ایک کی طبیعت الگ، ہر ایک کی زبان الگ، ہر ایک کی ثقافت الگ، ہر ایک کا فیملی بیک گراؤنڈ الگ، یہ تمام چیزیں جمع ہوتی ہیں، لیکن اس اجتماعی نظام میں رہ کر کے اور پروگرام کو حسین انداز میں یہاں پیش کر دینا، جیسا کہ یہ معلوم ہو کہ پھول الگ الگ ہیں لیکن ایک ہی گلدستے کے اندر اس طریقے سے پیرو دیے گئے ہیں جو گلدستے کے حسن کو اور اس کے جمال کو اور دوبالا کر رہے ہیں۔ تو یہ انجمنیں آپ کو اجتماعیت بھی سکھاتی ہیں، اور جہاں اجتماعیت کا سبق دیتی ہیں، وہیں ان انجمنوں سے آپ دو چیزیں بھی سیکھتے ہیں، جس کا نام خطابت ہے اور صحافہ ہے۔ خطابت ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک مشقی پروگرام ہے، جہاں آپ تقریر رٹ کے یا تقریروں کو آپ مختلف اخبارات، مختلف رسائل، مختلف جرائد سے منتخب کر کے اپنی ایک تقریر بناتے ہیں، جو در حقیقت یہ زینہ ہے ترقی کا، یہ زینہ ہے بڑے اسٹیج اور بڑے بڑے پروگراموں، سیمیناروں اور کانفرنسوں کے خطاب کرنے کا۔ یہی زینہ ہے جہاں جس زینے پر آدمی جب چڑھتا ہے، قدم شروع میں ڈگمگاتا ہے، قدم میں لغزش ہوتی ہے، قدم میں کپکپی طاری ہو جاتی ہے، لیکن بعد میں وہی قدم جمتا ہے اور ٹکتا ہے، پھر وہ آدمی شیر بور بن کر کے بڑے بڑے مجموعوں کا خطاب کرتا ہے۔ جتنے بڑے بڑے خطباء ہیں، جتنے بڑے بڑے مقررین ہیں اور جتنے بڑے بڑے ورلڈ لیڈرز ہیں، ان کو اس زیور سے آراستہ ہونا ضروری ہے۔ اس لیے حضرت داؤد علیہ السلام کے کمالات کو جہاں قرآن نے بیان کیا، تو جہاں ان کی حکمت کا تذکرہ کیا، وہیں ان کے فصل خطاب کا بھی تذکرہ کیا۔ جہاں ان کو ہم نے حکمت دی، وہیں ان کو ہم نے زوردار بیان پر اور گفتگو پر اور خطابت پر عظیم قدرت دی۔ اسی طریقے سے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، وہیں حضرت شعیب کی خوبی کا ذکر کرتے ہوئے وہاں بھی فصل خطاب کا ذکر کیا، کہ وہاں بھی ہم نے حضرت شعیب کو زوردار زبان کی صلاحیت، قوت بیان اور قوت لسان سے ہم نے ان کو سرفراز کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جہاں تذکرہ ہوتا ہے، اور عجیب و غریب بات یہ ہے، زبان کیسی چیز ہے کہ فرعون کو جب پیش آیا اور فرعون کو جب اس کا غرور جوش مارا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر طنز جب کر رہا ہے، تو طنز مال و دولت کو لے کر نہیں کر رہا ہے، طنز ان کے علم کی بنیاد پہ نہیں کر رہا ہے، طنز ان کی حکمت کی بنیاد پہ نہیں کر رہا ہے، طنز ان کی خاندانی اور آبائی شرافت و وجاہت کی بنیاد پہ نہیں کر رہا ہے۔ جب طنز کی بات آتی ہے تو زبان کو ہیرا بناتا ہے، یہ ایسا ہے کہ لا یکاد یبین، کہ وہ گفتگو کرنے پر قادر نہیں، وہ بولنے پر قادر نہیں، معافی ضمیر کو ادا کرنے پر قادر نہیں، اس کو بولنے کا سلیقہ نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باقاعدہ اپنی زبان کی صفائی ستھرائی اور قوت بیان کے لیے دعا کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ گویا کہ انبیاء، نبی، جو نبی آ رہا ہے، جس کا کام ہی ہے ترسیل کا، جس کا کام ہی ہے پیغام کی اشاعت کا، جس کا کام ہی ہے مجمع کو اپنی گفتگو سے مائل کرنے کا اور دین اسلام کی طرف لانے کا، یہی خوبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدرجہ عدم درجے میں دی۔ آپ کو یہ یاد ہوگا کہ غزوے کے موقع پر جب صحابہ کے اندر اختلاف ہو گیا، انصار اور مہاجرین دونوں کے دونوں آپس میں لڑ پڑے، اور دونوں نے
یہ یہاں تک نوبت آ گئی کہ انصار میں جو بعض نوجوان تھے کہنے لگے کہ جب وقت تھا کہ آپ شدیداً فریدہ تھے، آپ کو بھگایا گیا تھا، دھتکارا گیا تھا مکے سے، آپ مدینہ کے اندر تشریف لائے، ہم نے آپ کو سر چھپانے کی جگہ دی، ہم نے آپ کو عزت اور احترام کی نظر سے دیکھا، ہم نے آپ کا احترام اور ہم نے آپ کا اکرام کیا، اور جب مال کا موقع آیا اور غنیمتوں کی تقسیم کی بات آئی تو آپ نے ان لوگوں کو دے دیا جن کا اسلام کی ترقی میں اور اسلام کی آبیاری اور اسلام کی اشاعت میں اور اسلام کے تعلق سے قربانی دینے میں کوئی حصہ اور کوئی ان کی شراکت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، وہاں دیکھیے خطابت کا ذوق، صحابہ میں ایک ہلچل ہے، بے چینی ہے، انتشار ہے، اضطراب ہے اور پریشانی کا ایک منظر ہے۔ اس منظر میں آپ علیہ السلام نے تمام صحابہ کو جمع کیا اور وہاں جو خطاب کیا ہے 2 جملے کے اندر سارا مسئلہ حل کر دیا۔ لو سلک الناس فی واد وسلک الانصار فی واد لسلکت فی واد الانصار، کہ اگر لوگ ایک وادی میں چلیں اور انصار ایک وادی میں چلیں تو میں وہیں چلوں گا جہاں انصار چلیں۔ سارے کے سارے لوگ یہ دفار کے مانند ہیں جو اوپر کپڑا پہنا جاتا ہے، اور یہ انصار جو ہے وہ شعار کے مانند ہے۔ یہ سمجھیں کہ سارے لوگ دثار ہیں اور یہ انصار شعار ہے۔ یہ خطاب کرنا تھا کہ صحابہ کرام زار و قطار ہونے لگے، اور انصار کے مجمع میں جو اضطراب اور جو بے چینی تھی وہ بے چینی فوراً ختم ہوئی، اور مجمع پورا کا پورا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنا شروع ہو گیا، اور انصار نے کہا کہ ہمیں مال نہیں چاہیے، ہمیں یہ اونٹ اور یہ بکریاں نہیں چاہیے، اور ہمیں یہ غنیمت کا مال نہیں چاہیے، ہمیں تو آپ کی ذات بابرکت چاہیے۔ خطابت کا یہی رنگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر صحابہ کو موصول ہوتی ہے، یہی عمر فاروق جو عظیمت کے پیکر تھے، استقلال کے پیکر تھے، اور کبھی بھی ان کی جرأت اور ہمت کے اندر کبھی کسی چیز نے زلزلہ برپا نہیں کیا، لیکن اس وقت جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر پہنچتی ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ سرکار دو عالم کی وفات ہو چکی ہے تو میں اس کا سر قلم کر دوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت عزم و استقلال کے کوہ گراں بن کے ثابت ہوتے ہیں، اور آ کر کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کی زیارت کرتے ہیں اور پیشانی پر بوسہ لیتے ہیں، اور بوسہ لینے کے بعد آپ مسجد نبوی پہنچتے ہیں اور وہاں خطاب کرتے ہیں، اور فرمایا اس کے بعد کہ اگر کوئی شخص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش کرتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے جا چکے ہیں۔ ہمارا رب جو حی اور قیوم ہے وہ زندہ ہے، ہر نبی ما محمد الا رسول، یہ آیت پڑھی، اور اس آیت کے پڑھنے کے بعد آپ نے صحابہ کو خطاب کیا۔ صحابہ میں جو بے چینی تھی اور جو انتشار تھا، یہ انتشار ختم ہوا صرف اور صرف حضرت ابوبکر کی خطابت سے۔ یہی حال جنگ آزادی کے بعد جب ملک آزاد ہوا اور دونوں ملک میں تقسیم کا مسئلہ پیش آیا تو سارے مسلمانوں نے بلکہ بیشتر لوگوں نے اپنا بور یا بستر باندھ کر اور جامع مسجد کا رخ کر لیا تھا کہ اب ہم ملک کو تقسیم کریں گے اور دوسرے ملک کا رخ کریں گے۔ لیکن اس وقت ایک عظیم خطیب، ایک عظیم دانشور اور ایک مجا ہوا اور ایک دگج سیاسی حضرت ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں جامع مسجد کے ممبر پہ وہ شخص جلوگر ہوتا ہے اور وہاں خطاب کرتا ہے، اور خطاب کے دوران جو اس شخص کے جملے ہیں، ہر جملہ آدمی کی ضمیر کو اور آدمی کے احساس کو، آدمی کے فکر کو اور آدمی کے وجدان کو جھجوڑتا ہے۔ اور انہوں نے جامع مسجد کے میناروں کا خطاب کیا، تاج محل کا حوالہ دیا، اسی طریقے سے ہمایوں کے مقبرے کا حوالہ دیا، آباء و اجداد کی قبروں کا حوالہ دیا، اور یہ کہا کہ ان قبروں کو اور ان شہداء کو چھوڑ کر کے جن کا خون بہا ہے، جن کے پسینے سے، جن کے جہد مسلسل سے اور جن کی قربانیوں سے یہ ملک سجا ہے، کیا تم اس کے گیسوے برہم کو سنوارو گے نہیں، اور کیا تم اپنے آباء و اجداد کی قبروں کو یہیں چھوڑ کے چلے جاؤ گے؟ یہ جو چبھتے ہوئے ان کے جملے تھے، ان چبھتے ہوئے جملوں نے تمام مسلمانوں کو پھر ایک ملک کو جمع کیا، اور جن لوگوں نے عزم کر رکھا تھا وہ انہوں نے اپنے عزم کو ختم کیا اور پھر ہرانے کا فیصلہ کیا۔ یہی خطابت ہے جب آدمی بہت بخیل ہوتا ہے اور جیب پر بار بار ہاتھ پھیرتا ہے کہ پیسہ دوں یا نہ دوں۔ خطیب جب بہت تیزی کے ساتھ جب وہ سخاوت پہ تقریر کرتا ہے، سخاوت کی خوبیاں، سخاوت کی اچھائیاں، اس کے منافع، اس کے فوائد، اور انسانیت جو تڑپ رہی ہے، بلک رہی ہے، پریشان اور مضطرب ہے، جب ان کو ایسے کلمات اور ایسے جملے دیتا ہے تو ایک بخیل آدمی بھی اور ایک کنجوس آدمی بھی سخی بن کر کے مجلس سے کھڑا ہوتا ہے۔ کبھی ایک آدمی، ایک فوج ہے جو بالکل بزدل ہو چکی ہے، اس کے اندر نہ حس و حدت باقی ہے، نہ اس کے اندر جوان مردی اور جرأت ہے، لیکن جب ایک خطیب کھڑا ہوتا ہے اور جب عزم و حوصلہ بڑھتا ہے جملوں سے، تعبیرات سے اور اچھی استعارات اور اچھی جملوں سے، تو پھر وہی فوج جو مرجھا چکی ہوتی ہے، جو مرنے کے قریب ہو چکی ہوتی ہے، جو شکست تسلیم کرنے کے لیے پورے طور پہ تیار ہو چکی ہوتی ہے، وہ فوج پھر دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے۔
اور طارق ابن زیاد کی تقریر کا ایک ایک تراشا تاریخ نے اس کو محفوظ کیا ہے. یہی طارق ابن زیاد ہے جب دیکھا کہ چاروں طرف سے فوجیں آ رہی ہیں اور اندلس کے فتح کرنے میں لگتا ہے کہ یہ فوج رکاوٹ بن جائے گی، عیسائی افواج اور وہ بھی تمام فوجی دستے چاہے وہ بحری ہوں چاہے وہ بری ہوں، تمام فوجیں بالکل مسلح ہیں. تو اس وقت جو تقریر کی ہے، تقریر کرتے ہوئے کہا ہے کہ دیکھو تمہارے سامنے ایک دریا ہے اور پیچھے یہ فوج ہے. اور اس کے بعد کشتیاں جلائیں اور جلانے کے بعد یہ کہا کہ اگر تم عزت کی زندگی چاہتے ہو، سربلندی کی زندگی چاہتے ہو، خلود اور دوام کی زندگی چاہتے ہو، اور تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں جاویداں حیات ملے، اور تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام سنہرے حروف سے تاریخ کے اوراق میں سجایا جائے اور تمہارے نام کے تذکرے اور ترانے پوری تاریخ کے دورانیے کے اندر گنگنایا جائے، تو یاد رکھو کہ آگے جو اندلس کے اندر ہے، یہ جو خواتین دکھ رہی ہیں اندلس کی، یہ تمہاری بیویاں بننے والی ہیں، یہ تمہارے محلوں کو سجانے والی بننے والی ہیں، یہ محلات تمہارے ہیں، یہ قلعے تمہارے ہیں. اگر تم عزت چاہتے ہو تو پھر آگے چلو. یہ کون ہے؟ یہ تقریر کی تاثیر ہے کہ جو تقریر اپنا اثر دکھاتی ہے. ہر موقع کے الگ الگ تقریریں ہوتی ہے. اسی لیے طلبہ کے لیے ضروری یہ ہے کہ تقریروں کے نقوش کو صحیح طریقے سے سمجھیں. صرف لمبی تقریر کرنا، بڑی تقریر کرنا تو آسان ہے، چھوٹی تقریر کرنے کی عادت ڈالیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جو خطبات ہیں آپ مطالعہ کریں گے تو بڑی لمبی تقریریں بھی ہیں، لیکن اس میں جو زیادہ تقریریں ہیں وہ 2 منٹ کی، 2.5 منٹ کی، 3 منٹ کی. ہوتا یہ کہ بہت لمبی تقریر ہم نے رکھ لی، اب پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہاں چھوڑیں اور کہاں روکیں اس کو. جب تک وہ بات مکمل نہیں کرتا ہے وہ لگتا ہے کہ ابھی جو ہے کچھ باقی رہ گیا. تو جو لمبی تقریریں ہیں اس کو مختصر کرنا سیکھیے، اور جو مختصر تقریریں ہیں اس کو لمبی کر کے آپ خود بنانے کی کوشش کیجیے. تقریروں کے اندر 4 باتوں کا آپ خاص اہتمام رکھیں. نمبر 1، زبان آپ کی بڑی اچھی ہونی چاہیے، اور اس زبان کی اچھائی کے لیے آپ اردو ادب کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں. نمبر 2، آپ کا لہجہ اچھا ہونا چاہیے. لہجے کے لیے ضروری ہے کہ ان طلباء کے ساتھ رہیے جن کا لہجہ ٹھیک ہے، یا ان مقررین کو زیادہ سے زیادہ سنیے جن سے آپ متاثر ہیں یا جن کا لہجہ آپ کو اچھا پسند آتا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس میں جرأت اور ہمت، جتنی زیادہ جرأت اور ہمت کا مظاہرہ کریں گے اتنے ہی الفاظ اور جملے آنے شروع ہوں گے. اور آخری چیز یہ ہے کہ آپ مجمع کی نفسیات کو اچھی طرح سمجھیے. مجمع کو کیا چیز چاہیے، اس کو آپ نے سمجھ لیا تو آپ اچھے خطیب بن جائیں. اب دیہات میں پہنچ گئے، اب صاحب تقاضل امطار ہو رہا ہے، ظاہر سی بات ہے تقاضل امطار کون سمجھے گا؟ بہت بھاری مشکل الفاظ آپ وہاں بول رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے آپ کی بات کوئی نہیں سمجھے. وہاں تو بہت سیدھے سے جانتا آپ کو تقریر کرنا ہے. اس لیے جو تقاریر کے جو مجموعے ہیں ان مجموعوں کو آپ حفظ کیجیے. اور آخر میں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ عربی اول سے لے کر کے دورے تک آپ اہتمام اس کا کیجیے کہ خطبات مدراس ضرور حفظ کیجیے. خطبات مدراس ضرور حفظ کیجیے. خطبات مدراس حفظ کرنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اس تقریر سے آپ 90 یا 100 تقریریں خود بخود بنانے والے ہو جائیں گے. تقریر اچھی ہے، مواد اچھا ہے، زبان اچھی ہے، اسلوب اور انداز اچھا ہے، اس کا اہتمام کیجیے. اللہ تبارک تعالیٰ تمام پروگرام شرکت کرنے والے کو کامیاب کرے. جنہوں نے پوزیشن حاصل کی ہے ان کی اس کوشش کو اور کاوش کو یہیں تک وہ اپنی کاوش کو نہ روکیں بلکہ آگے اور بھی بڑھنے کی کوشش کریں. جن طلباء نے اس میں حصہ لیا، بالخصوص جو اس کی انجمن کے جو صدر ہیں اور سیکریٹری ہیں اور بھی جو انتظام میں جو لوگ رہے ہیں، ان تمام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کو بہت حسین انداز میں سنوارا. در حقیقت کی ان کی بڑی کاوش ہے ان تمام طلباء کو جوڑنا، انعام فراہم کرنا اور اس پروگرام کو سجانا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.